اسمارٹ اور باشعور وومنس کو ہماری سوسائٹی میں بہت زیادہ پسند کیا جاتا ہے۔ ایک باشعور عورت دوسرے کے دلوں میں اپنا گھر خود بناتی ہے، چاہے وہ اس کے ریلیٹیوز ہوں یا وہ اس کے ان لاز ہوں یا وہ سوسائٹی میں کوئی بھی جگہ ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ ایک باشعور عورت اپنے سمجھدار ہونے سے ہی جانی جاتی ہے، اس لیے گھرداری کے ساتھ ساتھ خود کو سمجھدار اور باشعور بنانا بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا کہ گھر کے کام۔ جی تو وہ کون سی کوالٹیز ہیں جو ہر وومن میں، ہر عورت میں آج کے دور میں ہونی چاہیے؟ باشعور خواتین دوسروں سے زیادہ خود کو ویلیو دیتی ہیں اور اپنا خیال خود کس طرح سے رکھنا ہے یہ وہ بہت اچھے سے جانتی ہیں۔ ایک اسمارٹ وومن کو اس چیز سے کوئی سروکار نہیں ہوتا کہ کسی دوسرے کی لائف میں کیا چل رہا ہے اور کوئی کیا پہن رہا ہے اور کوئی کیا کھا رہا ہے اور کون کدھر سے آ رہا ہے اور کدھر جا رہا ہے، بلکہ ایک باشعور عورت اپنی لائف کے اوپر زیادہ فوکس کرتی ہے کہ اس نے اپنی لائف میں کس طرح سے امپروو کرنا ہے، کس طرح سے اپنی لائف میں اس نے آگے بڑھنا ہے اور اس کی لائف کے کیا گولز ہیں اور کس طرح سے اس نے ان گولز کو اچیو کرنا ہے۔ جی تو اینی فردر ڈیلے آج کے ٹاپک کو سٹارٹ کرتے ہیں جو کہ میری سب بہنوں کے لیے بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے والا ہے۔ تو ویڈیو میں کھونے سے پہلے جلدی سے ویڈیو کو لائک کر کے، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو پریس کر دیں تاکہ اسی طرح کی لیٹسٹ ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں۔ السلام علیکم جی، کیسی ہیں میری سب پیاری پیاری بہنیں؟ آئی ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ہوں گی۔ ایک باشعور وومن کی کوالٹی یہ ہے کہ اسے دوسروں کی لائف سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کس کے پاس کتنا پیسہ ہے یا کون اپنی لائف میں کتنا خوش ہے، بلکہ ایک باشعور عورت اس چیز کے اوپر ورک کرتی ہے کہ اس نے اپنی لائف میں کس طرح سے کامیاب ہونا ہے اور کس طرح سے اس نے اپنی لائف میں آگے بڑھنا ہے، نہ کہ اس نے اپنا ٹائم اور انرجی ہر وقت دوسروں کے بارے میں سوچتے رہنا ہے اور اپنی انرجی کو ویسٹ کرتے رہنا ہے۔ ایک باشعور عورت جب یہ چیز جان لیتی ہے اور جب یہ سوچ لیتی ہے کہ اس نے اپنی لائف میں کچھ کرنا ہے، آگے اس نے کس طرح سے بڑھنا ہے، اپنی زندگی کو اس نے کامیابی کی طرف کس طرح سے لے کر جانا ہے، تو ان سب چیزوں کے لیے وہ کسی کی بھی محتاج نہیں ہوتی اور نہ ہی وہ کسی سے کچھ ایکسپیکٹ کرتی ہے کہ کوئی اسے سپورٹ کرے گا تو پھر وہ اپنی لائف میں آگے بڑھنے کے لیے کوئی سٹیپ لے گی، بلکہ وہ اپنی مدد آپ کے تحت آگے بڑھنے کی کوشش کرتی ہے۔ اور ایسوں کی ہیلپ میں کہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کرتا ہے، جو انسان آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کی ضرور ہیلپ کرتے ہیں۔ ایک سمجھدار عورت کبھی بھی اپنے ٹائم کو ویسٹ نہیں کرتی، اپنے ٹائم کو ویسٹ ہونے سے بچاتی ہے کہ بیٹھ کر اپنے انوائرمنٹ کو امپروو ہونے کا انتظار کرے کہ میری لائف میں یہ چینج آ جائے یا یہ کام اس طرح سے ہو جائے تو پھر میں کچھ کرنے کا سوچوں گی، تو ایسے میں ایک ٹائم ویسٹنگ کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ بلکہ آپ جس طرح کے بھی انوائرمنٹ میں رہ رہے ہوتے ہیں یا جس طرح سے بھی آپ سچویشنز کو فیس کر رہے ہوتے ہیں، اگر آپ نے لائف میں آگے بڑھنا ہوتا ہے تو وہی صحیح وقت ہوتا ہے لائف میں آگے بڑھنے کا، کیونکہ جتنا ٹائم آپ نے ویسٹ کرنا ہے، ہو سکتا ہے کہ اگر آپ آگے بڑھنے کی کوشش کریں تو اللہ تعالیٰ آپ کو کتنا زیادہ گرو کریں۔ اور دوسروں سے ہیلپ اور سپورٹ کی جو مدد ہے یا جو ایکسپیکٹیشنز ہے وہ بالکل بھی نہیں رکھنی چاہیے، کیونکہ لائف میں آگے بڑھنے کے لیے آپ کو کوئی بھی جو ہے نا وہ آپ کی ہیلپ نہیں کرتا یا آپ کو سپورٹ نہیں کرتا کہ بھئی میں آپ کے ساتھ ہوں، آپ فرسٹ سٹیپ جو ہے نا وہ لیں، بلکہ جب آپ کچھ نہیں ہوتے نا تو لوگ آپ کی لیگ پولنگ ضرور کرتے ہیں کہ آپ اپنی لائف میں کچھ کر نہ سکیں، اور جب آپ کچھ بن جاتے ہیں نا تو وہی لوگ پھر آپ کے پیچھے پیچھے پھرتے ہیں۔ نیکسٹ پوائنٹ ہمارا یہ ہے کہ اپنی ویلیو خود کرنا سیکھیں۔ جب تک آپ خود کی ویلیو خود نہیں کریں گی نا تو کوئی آپ کی ویلیو نہیں کرے گا، اور جہاں پر کچھ لوگ ہوتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ ان میں سے سب کے سب لوگ ہی آپ کی ویلیو کریں، کیونکہ سب کچھ تو کسی کو بھی پسند نہیں ہوتا، چائے ہے سب کو پسند نہیں ہے لیکن کچھ لوگوں کو بہت پسند ہے، اسی طرح سے بریانی ہے کچھ لوگوں کو بہت پسند ہے اور کچھ لوگ ایسے بھی پائے جاتے ہیں جن کو بریانی بھی پسند نہیں ہے۔ اسی طرح سے ضروری نہیں ہے کہ آپ کو بھی سب لوگ پسند کریں، کچھ لوگ آپ کے سراؤنڈنگ میں بھی ایسے ضرور ہوتے ہیں جو آپ کو ناپسند کرتے ہیں، آپ میں ہر وقت کمیاں نکالتے ہیں، تو اور ایک باشعور عورت کو ان سب چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کون اس کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے اور کون کسی کے بارے میں کیا سوچ رہا ہے، بس اپنا بیسٹ ورژن بننے کی کوشش کرتے رہیں، اس چیز کی فکر چھوڑ دیں کہ کوئی آپ کے بارے میں کیا سوچتا ہے۔ آپ جو بھی ہیں جیسے بھی ہیں یہ آپ سے بہتر کوئی نہیں جان سکتا، بس آپ کا دل اور دماغ مطمئن ہونا چاہیے اس چیز سے کہ آپ جو بھی کر رہے ہیں وہ ٹھیک کر رہے ہیں۔ اور ایک ہائی وومن کی کوالٹی یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ دوسروں کو امپریس کرنے کے لیے بہت زیادہ پیسے خرچ نہیں کرتی، ایکسپینسیو ڈریسز یا ایکسپینسیو جوتے جو ہے وہ نہیں لیتی، بلکہ وہ اپنی چادر میں رہ کے
کس طرح سے اس نے اپنی ضرورتوں کو پورا کرنا ہے، وہ یہ سب بہت اچھے سے جانتی ہے۔ اگر ایک انسان کی جیب اجازت دیتی ہے تو وہ ضرور مہنگے کپڑے اور مہنگے جوتے خریدے، لیکن اگر آپ کی جیب اجازت نہیں دیتی تو آپ انڈر بجٹ رہ کر بھی اچھی ڈریسنگ خرید سکتے ہیں، اچھے جوتے پہن سکتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے یا لوگوں کو خوش کرنے کے لیے جو ہے زیادہ پیسے خرچ کریں۔ یہ سراسر بے وقوفی ہوتی ہے اور لوگ تو کبھی بھی کسی بھی حال میں خوش نہیں ہوتے۔ اور ایک باشعور عورت کی کوالٹی یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ ہر کسی کو جواب دینا بالکل بھی ضروری نہیں سمجھتی، یعنی آپ ہر موقع پہ ہر کسی کو ہر کسی کی بات کا جواب نہیں دے سکتے۔ اگر آپ ہر کسی کی باتوں کا جواب دیتے رہیں گے تو آپ میں اور اس انسان میں کوئی فرق نہیں رہتا۔ اس لیے ایک سمجھدار اور باشعور عورت میں یہ کوالٹی ہوتی ہے کہ وہ دوسروں کی ہر بات کا جواب دینا ضروری نہیں سمجھتی۔ اسے یہ بہت اچھے سے آئیڈیا ہوتا ہے کہ اس نے کب کتنا بولنا ہے اور کس کی بات کا کتنا جواب دینا ہے۔ ایک سمارٹ وومن کی لائف کے کچھ رولز ہوتے ہیں جن رولز کے تحت وہ چلتی ہے، یعنی کتنا کسی کو اس کی لائف میں انٹرفیئر کرنا ہے اور کتنا اس سے دوسرے کی لائف میں انٹرفیئر کرنا ہے۔ یہ ایک سمجھدار عورت کی زندگی کے اصول ہوتے ہیں، اور جو عورتیں اصول کے تحت چلتی ہیں اور لمٹس میں رہتی ہیں کہ کتنا انہوں نے کسی کی لائف میں انٹرفیئر کرنا ہے، تو پھر لوگ بھی ان کی لائف میں اتنا انٹرفیئر نہیں کرتے، اور اسی وجہ سے لوگ ان کی رسپیکٹ بھی کرتے ہیں اور ان کو سمارٹ وومن کے نام سے جانتے ہیں۔ اور پھر ایسے میں لوگ آپ کو کچھ بھی کہنے سے بھی ڈرتے ہیں کہ جب یہ عورت ہماری لائف میں انٹرفیئر نہیں کرتی یا ہمیں برا بھلا نہیں کہتی تو پھر ہمیں بھی اس کی لائف میں انٹرفیئر کرنے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے۔ اور ایک سمارٹ وومن کی کوالٹی یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ اپنے کاموں کے لیے کسی کے اوپر ڈیپینڈ نہیں کرتی، نہ تو وہ اپنی ہیلپر کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے، نہ ہی وہ اپنے ہسبینڈ کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے۔ ظاہر ہے جو کام ہمارے ہسبینڈ کے کرنے والے ہوتے ہیں وہ کر رہے ہوتے ہیں، اور ضروری نہیں ہوتا کہ اگر کچھ کام ہم کر سکتے ہیں اور پھر بھی ہم ان کا بوجھ اپنے ہسبینڈ کے اوپر ہی ڈالیں کہ نہیں یہ کام آپ کو ہی کرنے ہیں۔ اگر ہم کر سکتے ہیں، ہمیں کرنے کی پرمیشن بھی ہے، تو پھر ہمیں وہ کام کرنے چاہیے۔ اور اسی طرح سے اگر ہماری ہیلپر بھی ہے تو یہ چیز ہرگز نہیں ہونی چاہیے کہ ہم سارے کام کا بوجھ اپنی ہیلپر کے اوپر ڈال دیں اور خود بیٹھے رہیں کہ اب یہ کر لو اب وہ کر لو۔ ایسے میں آپ کی ہیلپر بھی آپ سے تنگ پڑ جاتی ہے۔ تو اسی طرح سے ایک ہائی کوالٹی وومن کی لائف کا یہ بھی ایک رول ہوتا ہے کہ وہ اپنے کاموں کے لیے دوسرے کے اوپر ڈیپینڈ نہیں کرتی، بلکہ وہ خود بھی کام کرتی ہے۔ جی، تو یہ کچھ سمپل سے رولز تھے جو ایک ہائی کوالٹی وومن کی لائف میں ہوتے ہیں، اور جو کہ ہر عورت میں آج کے دور میں ہونے چاہیے۔ اور بہت ہی شارٹ ویڈیو میں کافی زیادہ اپنے ایکسپیرینسز میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں۔ ہوپ فلی کہ آپ کے لیے ویڈیو کافی زیادہ ہیلپ فل رہی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے۔ اللہ حافظ۔